نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے بائبل مقدس کھولیے اور نکالیے میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور 17 ورس، 2 Corinthians 5 اور 17۔ بائبل مقدس میں اس طرح مرقوم ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اور میں چاہوں گا ہم سب اکٹھے مل کر اس آیت کو پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں ہم اکٹھے مل کر اس آیت کو پڑھیں، اکٹھے مل کے پڑھیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے، لیو دا اولڈ embrace the new، کہ پرانی چیزیں چھوڑ کر نئی حاصل کرو۔ ایماندار مسیحی جو ہم ہیں، جو مسیح کو فالو کرتے ہیں، پیروکاری کرتے ہیں، پیروکار ہیں، ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، کلیسیاؤں میں جمع ہوتے ہوئے، چرچز میں آتے ہوئے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ نہیں مل رہا جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم چرچز میں آتے ہیں، اور کچھ پانے کی جستجو میں رہتے ہیں مسیح میں ہوتے ہوئے بھی، اور جو کچھ پرانی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو نہیں چھوڑتے۔ آج کا جو ہمارا مضمون، جس ٹاپک پہ اوپر ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے ہمیں کھونا پڑتا ہے۔ جو پرانی چیزیں ہیں ہماری، وہ ساری کی ساری ہم نے چھوڑنی ہے۔ پرانی چیزیں جیسے بائبل مقدس میں اکٹھے پڑھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ آیت ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن اکٹھے آج پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانی چیزیں بائبل مقدس میں لکھا ہے جاتی رہیں، کہ پرانی چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے شروع میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، جو مسیح میں ہے، جو یسوع مسیح کو ماننے والا ہے، جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جس نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، مانتا ہے کہ وہ میرا منجی یسوع مسیح ہے، اگر وہ مسیح میں ہے تو وہ پھر نیا مخلوق ہے۔ وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تمام جو پرانی چیزیں اس کی تھی، وہ جو پرانی اس کا پاسٹ کی جو چیزیں تھی، وہ کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا، وہ جاتی رہیں گی اور پھر وہ نیا مخلوق بن جائے گا۔ ہم اکثر کئی دفعہ سالوں سال چرچز میں آتے ہیں، سالوں سال دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی جستجو میں رہتے ہیں کہ جو برکات یا جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اس کا جواب نہیں مل رہا، یا جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ جو پرانی چیزیں ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ جو پاسٹ ہے ہمارا، جیسے میں نے کہا لیو دا اولڈ، کہ ہم جو پرانی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں چھوڑتے اور نئی کی طرف جستجو میں رہتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو ہم اپنا پاسٹ، اپنی پرانی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکز کی انجیل میں ایک بڑی خوبصورت سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ ایک جو اندھا تھا راہ کے کنارے، جس کا نام برتمائی تھا، اور یسوع مسیح یرو سے ہوتا ہوا جب پہنچا تو وہ راہ کے کنارے تھا، اور اس اندھے کی سٹوری یہ ہے، وہ جو شخص تھا اس کا نام برتمائی تھا، اور وہ مانگ رہا تھا، وہاں پر وہ بھیک مانگتا تھا،
اور وہ भीख मांगता था, he was a beggar. اور اس کے جب اس زمانے میں جو भीख मांगते थे उनको एक खास किस्म का चोगा, खास किस्म का एक कपड़ा उनके गले में डाल दिया जाता था, और उस कपड़े का जो मकसद हुआ करता था कि वो रिकग्नाइज्ड बैगर गवर्नमेंट की तरफ से तस्वर किया जाता था कि ये बैगर है, ये फकीर है, ये मांगता है, इसलिए जो कुछ इसको देना चाहे वो दे सकता है। वो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से हुआ करता था। वो यरू की राह पर बाइबल मुकद्दस में मरकज की इंजील में 10वें बाब में लिखा हुआ है कि वो बैठा हुआ, और उसको जब पता चलता है और वो यीशु मसीह को पुकारता है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और यीशु मसीह लिखा हुआ है कि रुक जाता है और उसकी आंखों को छूता है, उसकी आंखों को छूता है और वो शिफा पा जाता है। वो उसी वक्त देखना शुरू हो जाता है। लेकिन इस कहानी का जो खास पॉइंट है, इस स्टोरी का जो खास पॉइंट है वो ये है कि उसने जब शिफा पाई तो उसने क्या किया, उसने अपना जो चोगा था वो फेंक दिया। उसका जो दारुल मुदार, जो उसका सारा जो बेसिक, उसकी जो सारी जो उसकी इनकम का सोर्स था वो चोगा था, उसका इनकम का सोर्स वो चोगा था, और उसने उसी वक्त फेंक दिया। उसने कोई परवाह नहीं की कि अगर मैं ये चोगा फेंक रहा हूं तो मुझे कोई दोबारा भीख देगा, मुझे कोई दोबारा कोई पैसे देगा। नहीं, उसने उसी वक्त वो जो चोगा, वो जो रिकग्नाइजेशन थी, वो जो एक काइंड ऑफ एक लाइसेंस था उसके पास पैसे लेने का, भीख के पैसे लेने का, वो उसी वक्त उसने फेंक दिया। और वो लिखा हुआ है कि यीशु की राह पर उसके पीछे हो लिया। यही ईमानदार को जरूरत है आज, कि आज ईमानदार भी दो दिला है। एक तरफ तो वो यीशु मसीह के पीछे चलता है, और दूसरी तरफ वो अपना जो पास्ट है, जो अपनी पुरानी चीजें हैं, वो नहीं छोड़ता, उसको भी साथ रखता है, और इसी वजह से बरकत नहीं मिलती, इसी वजह से उसकी दुआएं सुनी नहीं जाती। लेकिन अजीजों, याद रखिए, जब हमने यीशु के पीछे जाना है तो हमने पूरे ईमान के साथ अपनी जो पुरानी पास्ट है, गुनाह है, चीजें हैं, वो सारी की सारी छोड़ के उसके पीछे हो लेना है, और वो फिर बरकत देता है, वो शादमानी देता है, वो आसूदगी देता है, वो रूहानी बरकत और दुनियावी बरकत भी अता करता है। उसने कहा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा। देखिए सोसन के फूल, देखिए किस तरह खाते हैं कीड़े मकोड़े, उनको मैं देता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे हो, बेटे हो, बेटियां हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी क्यों फिक्र ना करूंगा। इसलिए ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ अपने पास को छोड़े और उसकी राह पर उसके पीछे हो लिए। और ये बहुत ही एक खास स्टोरी में से हमें बात मिलती कि उसके पास वही था, उसका इनकम सोर्स जो था बरतमाई का, वो उसका वो चोगा था जो गवर्नमेंट ने उसे प्रोवाइड किया हुआ था इनकम सोर्स के लिए। वो उसका सारा का सारा इनकम सोर्स वही था। हालांकि वो शिफा पा जाता, और वो जो चोगा था, वो जो उसके पास कपड़ा था भीख मांगने वाला, शिफा पा के फिर वहीं पर बैठ जाता, और वो फिर वहीं पे लगा रहता है, शिफा पा लेता है। ईमानदार भी ऐसा है, वो यीशु को कबूल कर लेता है, वो यीशु को मान लेता है, लेकिन वो जो अपना गुनाह का जो चोगा है, जो गलतियों का चोगा है, जो माजी का चोगा है, उसको उतार कर नहीं फेंकता। वो फिर ईमान मान भी लेता है, शिफा भी पा लेता है, यीशु के पास भी आता है, उसे पुकारता भी है। इब्ने दाऊद भी कहता है यीशु मसीह को पुकारता भी है, शिफा भी पा लेता है, निजात दहिंदा भी कबूल कर लेता है, लेकिन वो अपना चोगा नहीं उतार कर फेंकता, यतीमाना रूह में रहता है। वो जो चोगा है वो हमने फेंकना है और उसके पीछे हो लिया ना है, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसके पीछे चल पड़ा, फिर वो सारा कुछ उसने छोड़ दिया और उसके पीछे चल पड़ा। और फिर उसके पीछे जब हम चलते हैं तो बरकत है। पुरानी चीजें छोड़ देनी है,
اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں نہیں بچایا کہ ہم پاسٹ کو لے کر اور پرانی چیزوں کو لے کر چلیں. پہلی جیسی زندگی بسر نہیں کرنی. ایماندار جب یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، ایماندار جب یسوع مسیح کے پاس آ کر اسے قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی. اور یسوع مسیح نے اس لیے ہمیں اپنے پاس نہیں بلایا کہ ہم اپنے پاس کی طرح ہی زندگی بسر کریں، انزائٹی میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں، غموں میں رہیں، پریشانیوں میں رہیں، ہر طرف اندھیروں میں رہیں، تاریکی میں رہیں، بلکہ اس نے اس لیے ہمیں بلایا ہے کہ ہم روشن مستقبل میں رہیں، روشنی میں رہیں، ترقی کریں، برکات حاصل کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاسٹ کو ہم چھوڑ دیں. اگر ایماندار نے نئی برکات کو حاصل کرنا ہے، مزید برکتیں حاصل کرنی ہیں، تو we have to leave our past. ہمیں اپنے ماضی کو چھوڑنا ہوگا اور یسوع مسیح کے پیچھے پورے دل کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ نہیں کہ شفا بھی پالی، قبول بھی کر لیا، لیکن برتمائی کی طرح وہ چوگا نہیں پھینکا. اس نے تو پھینک دیا، لیکن ہم ایماندار، ہم لوگ کبھی کبھی وہ چوگا نہیں اتارتے، پھر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسی جگہ پر چلے جاتے ہیں. لیکن برتمائی نے ایسا نہیں کیا. اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا اور وہ نئی چیزیں حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. اس لیے ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ماضی چھوڑے اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو جائے. کبھی کبھی ہم اپنے ملک کنعان جو ہے، جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہاں تک نہیں پہنچتے. اور یہی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. وہ جب مصر سے نکلے تو ابھی سمندر کے پاس ہی تھے، تو وہ کنفیوز ہو گئے، ڈیلیما کا شکار ہو گئے، بے ایمانی کا شکار ہو گئے کہ اب کیا کریں. داؤد کے موسیٰ کے ساتھ انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ اسے بہتر ہوتا ہم پیچھے ہی چلے جائیں، پیچھے ہی رہتے. وہاں پہ کھانا تھا، پینا تھا، یہ چیزیں تھی. اور وہ کیا وہاں پہ یہاں تک ناشکر گزاری اور بربراہٹ کی یہ انتہا تک پہنچے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا وہاں پر قبریں نہیں تھیں، کہ اگر تم نے ہمیں مارنا ہی تھا، مروانا ہی تھا، تو وہاں پر بھی تو قبرستان تھا، وہاں پر ہی ہم مر جاتے. اس انتہا تک وہ پہنچ گئے کہ اتنی بے ایمانی اور کنفیوز زندگی انہوں نے دیکھنا شروع کر دی. یہ ایماندار کا حال ہے. ایماندار بھی ایسا ہی ہے. کبھی کبھی وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماضی سے نہیں نکلتا. وہ بھی اپنے مصر میں رہتا ہے، وہ بھی نئی چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں توجہ نہیں کرتا. وہ دلی طور پر مصر میں رہتا ہے. وہ اپنی پرانی زندگی کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، وہ اپنے پاس کو آج سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن اسرائیل جو تھا اس کو بھی نکلنا تھا، اس کو بھی وہاں سے جانا تھا. کس کے لیے؟ پرومس لینڈ کے لیے، ملک کنعان کے تک پہنچنے کے لیے وہاں پر جانا تھا، نکلنا تھا. وہ ساری مشکلات سے نکلنا تھا اور وہاں تک پہنچنا تھا. وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن پھر جب وہ تیار ہو گئے تو پھر وہ اپنے ملک کنعان میں پہنچے اور برکات حاصل کی. اور آج تک وہ برکات حاصل کر رہے ہیں. آج تک وہی برکات ان کے پاس ہے اور خداوند خدا ان کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ اگر آج ہم نئی برکات، نیا مسا، نئی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پاسٹ کو چھوڑ دیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا ملک کنعان نہیں ملا، ہمیں برکات نہیں ملی، کیونکہ جب ہم اپنا اولڈ بیگیج، جو ہماری پرانی روشیں ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں نئی چیزیں نہیں ملیں گی. ساری چیزیں ملیں گی. بے ایمانی، انبلیو، یہ ہے
جس کے اوپر ہم ایمان رکھنا کی ضرورت ہے کہ ہم جب یسوع مسیح کے پیچھے ہو جائیں گے تو ہمیں ہر ایک دنیا کی چیز ملے گی، کیونکہ یسوع مسیح کے پیچھے ہونے سے لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم میری بادشاہت کو ڈھونڈو تو ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، یہ دینے کا وعدہ ہے، یہ ملیں گی۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ نہیں ملیں گی، سرفرازی ملے گی، دنیاوی برکات ملیں گی، روحانی برکات ملیں گی، ترقی ملے گی، ہر ایک چیز ملے گی۔ اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہاں میں ہے، یہ سب چیزیں ہمیں وہ عطا کرے گا، اور اس کا وعدہ ہے وہ دے گا، لیکن پہلے ہم نے اس کے پیچھے ہو لینا ہے پکے دل سے، ایک دل سے، دو دلوں سے نہیں۔ اپنے پاس کو، اپنے ماضی کو چھوڑ کے پوری ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس کے پیچھے ہو جانا ہے، بے ایمانی نہیں۔ پھر ہمیں اپنا جو پرومس لینڈ ہے، جو عہد کی زمین ہے، عہد کا ملک ہے، ملک کنعان، برکتوں والی چیزیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کی خواہشات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم آتے ہیں چرچ میں یا خدا کے پاس آتے ہیں، اس کے حضور میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا مجھے گاڑی دے دے، خدا مجھے میری تنخواہ سیلری بڑھا دے، خداوند میری بڑی سی کوئی لاٹری نکل آئے، یا خداوند مجھے کوئی فائنینشل کو بہت ترقی والی چیز عطا فرما دے۔ یہ ساری چیزوں کا وعدہ ہے، یہ ملیں گی، اس کے کوئی انکاری نہیں ہے، دو راہیں نہیں ہیں۔ لیکن جو آج کا ایماندار ہے، ہم صرف اور صرف دنیاوی خواہشات لے کر ہی اس کے حضور آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ خواہش کا اظہار کیا، خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تیری معموری چاہیے، خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری گہری رفاقت چاہیے، خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف تیرا مسا چاہیے، خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف تیرا ساتھ چاہیے، خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف تیری پاک اور زندہ آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پر غور کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ چیزیں خدا سے مانگی ہیں؟ گریڈ مختلف قسم کی ہیں، لالچ، یہ نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے، ہیومن بینگ کی نیچر ہے، مختلف قسم کے لالچ ہے، پیسے کا لالچ ہے، شہرت کا لالچ ہے، ریلیشن شپس کا لالچ ہے، مختلف قسم کے گریڈ ہے۔ اور جو گریڈ ہے، لالچ ہے، یہ بت پرستی ہے، کیونکہ ہم اس کے چوگرد گھومتے ہیں، ہم لالچ کی، جو ہمارے دل میں لالچ ہے، گریڈ ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جو ہمارے اندر وہ لالچ ہے اس کے چوگرد گھومتے رہتے ہیں، اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں اور اس کو پرستش کرتے ہیں، اس کی مانتے ہیں۔ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے تیسرے باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، اٹس ایکول، یہ ایکول ہے بت پرستی کے۔ اس لیے آج ایمانداروں کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ ہم ٹرانسفارم کریں اپنے آپ کو، ماضی سے لے کر آگے آ جائیں، ماضی سے لے کر حال میں، مستقبل میں جو ہمارا یسوع مسیح ہے، پورے دل، پورے ایمان، پورے توکل کے ساتھ اس کی حضوری میں رہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں، کیونکہ باقی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ چیزیں تو اس کا وعدہ ہے، وہ دے گا، برکات اس نے دینی ہے، اس کے وعدے ہیں اور ہمیں اس کے وعدے ہیں، وہ ہمیں ہر طرح کی برکات سے نوازے گا، وہ مالی طور پر برکات سے نوازے گا، وہ صحت ہمیں عطا فرمائے گا، وہ معاشی برکات ہمیں عطا کرے گا، دنیاوی جتنی برکات ہے وہ ہمیں دیتا ہے، دے گا اور دے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں تیری حضوری چاہیے، ہمیں تیرا مسا چاہیے، ہمیں تیری گہری قربت چاہیے، تاکہ ہم تیرے پیچھے چلتے رہیں، اپنے ماضی کو چھوڑ کر، تمام قباحتوں کو چھوڑ کر، تمام گناہوں کو ترک کر کے، ماضی کی زندگی کو ترک کر کے، سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیں، اور باقی پھر یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، کیونکہ ہم پھر نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ لکھا ہے جو مسیح میں ہے
और जो मसीह में है तो उसको फिर अपना पास, अपना माजी छोड़ना पड़ेगा। जो मसीह में है, जो कहता है कि मैं मसीह में हूं, जो कहता है कि मैं यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं, उसको अपना माजी छोड़ना पड़ेगा और फिर उसको तमाम बरकत मिलेंगी। और लिखा है, देखो वो नई हो गई, कि सारी नई बरकत मिल गई, सारी नई चीजें मिल गई। और शादमानी है ईमानदारों के पास, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। जब भी हम उसको पुकारते हैं वो आ जाता है, हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने माजी को अपने गले से उतार कर फेंकना है और उसके पीछे हो लेना है, और वो बरकत के खजाने हमारे लिए आसमान से खोल देगा। हर तरह की बरकत, रूहानी बरकत, दुनियावी बरकत हमें अता करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।